دا 48 لاز آف پاور. آج ہم دا 48 لاز آف پاور میں سے لا نمبر 13 ڈسکس کر رہے ہیں. رائٹر کہتا ہے کہ وین آسکنگ فار ہیلپ اپیل ٹو پیپل سیلف انٹرسٹ نیور ٹو دیئر مرسی اینڈ گریٹیٹیوڈ. جب کبھی لوگوں سے ہیلپ لینے کی ضرورت پڑے نا تو اپیل ٹو دیئر سیلف انٹرسٹ, ان کے انٹرسٹ کو اپیل کریں, اور نیور ٹو دیئر مرسی اینڈ گریٹیٹیوڈ, اور رحم اور مرسی اور گریٹیٹیوڈ احسان مندی کے چکروں میں مت پڑیں. ٹھیک. رائٹر کہتا ہے کہ اگر تو پاورفل بننا ہے تو آپ کو آج کی یہ 4-5 باتیں بھی سمجھنا ہوں گی. پہلی بات, رائٹر کہتا ہے کہ انڈرسٹینڈ ہیومن نیچر. ہیومن نیچر کو سمجھیے. ساتھیوں, ہیومن نیچر کو چکما دینے یا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے کل ہم نے 5 ویز مختلف بتائے تھے. ٹھیک, تو آج پھر ہم ان پہ بات کریں گے. رائٹر کہتا ہے کہ انڈرسٹینڈ ہیومن نیچر. نمبر 2, رائٹر کہتا ہے کہ اپیل ٹو سیلف انٹرسٹ. لوگوں کے سیلف انٹرسٹ کو اپیل کریں. سیلف انٹرسٹ, ذاتی انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اس پہ بات کریں. اور اوائڈ ایموشنل پلیز. یہ جو جذباتی حملے, جذباتی حرکتیں, جذباتی حربے یا جذباتیت کے ذریعے کام نکلوانا کہتا ہے یہ چھوڑ دیں. نمبر 4, رائٹر کہتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی دیئر موٹیوز. اپنے موٹیوز کو بھی جانیے اور اگلے لوگوں کے, دوسروں کے بھی موٹیوز کو جانیے. ٹھیک. اور نمبر 5 کہتا ہے آفر اے ویلیو ایکسچینج. بھائی آپ جو ہیلپ مانگ رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ ان کو کیا دے رہے ہیں, ان کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, زندگی گیو اینڈ ٹیک پہ چلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں, آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں دا 48 لاز آف پاور کے اوپر. رائٹر کہتا ہے کہ جب کبھی, لا نمبر 13 ہم ڈسکس کر رہے ہیں. رائٹر کہتا ہے کہ جب کبھی کسی کی مدد لینا پڑ جائے تو مدد لیتے ہوئے وین آسکنگ فار ہیلپ اپیل ٹو ون پیپلز سیلف انٹرسٹ. لوگوں کے سیلف انٹرسٹ کو اپیل کریں, ان کے فائدے کی بات کریں. مدد آپ نے لینی ہے دوسرے لوگوں سے. مدد کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کا فائدے کی بات کریں, ان کے انٹرسٹ کی بات کریں. جو مدد آپ ان سے لینے چاہ رہے ہیں, لینے جا رہے ہیں, ان سے ان کا کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک. اور نیور ٹو دیئر مرسی اینڈ گریٹیٹیوڈ. کہتا ہے لوگوں کے سامنے جذباتیت کی باتیں, رحم کی باتیں, رحم کی اپیلیں, نیکی کی باتیں اور احسان مندی. آپ کا بڑا احسان ہوگا, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ یہ میرا کام کر دیں گے. تو کہتا ہے یہ کام غلط ہے. ایسے کاموں سے آپ کے جو ہے بڑے بڑے مقاصد پورے نہیں ہونے. اس لیے اگر آپ نے پاورفل بننا ہے تو رائٹر نے جو پہلا کلیہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سیلف انٹرسٹ کی بات کریں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اپیل ٹو پیپلز سیلف انٹرسٹ. ساتھ یہ جو سیلف انٹرسٹ ہے نا, یہ میکیاویلین ہے. اردو میں بولتے ہیں مکاولی. ٹھیک ہے, جس کی بڑی اچھی کتاب آئی تھی دا پرنس. ٹھیک. اردو میں اس کا ترجمہ ہوا بادشاہ. اس کی ایک بڑی اچھی کوٹ ہے, بہت کمال ہے. کہتا ہے کہ آل انٹرسٹ از سیلف انٹرسٹ. یعنی سب سے بڑا جو انٹرسٹ ہے نا, فائدہ کیا ہے, وہ اپنا فائدہ ہے. ٹھیک. تو میکیاویلی کی یہ جو اپروچ ہے یہ دنیا بھر میں مشہور ہوئی, مانی جاتی ہے. تو یہی رائٹر بھی یہ کہہ رہا ہے اپیل ٹو سیلف انٹرسٹ. لوگوں کے سیلف انٹرسٹ کو اپیل کریں, اس پہ بات کریں. یاد رکھیں ہم نا گیو اینڈ ٹیک پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹا موٹا کوئی بندہ آپ کا فائدہ ایک مرتبہ کر بھی دے گا, چلو دوسری مرتبہ بھی فائدہ آپ کا کوئی کام کر دے گا, لیکن ہر مرتبہ تو نہیں ہوگا. اس لیے جو جینوئن وے ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ گیو اینڈ ٹیک پہ چلیں, کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ چلیں. صرف لو اور لو کے اصول پہ رہیں گے, یعنی لینا اور لینا ہی رہیں گے, آپ لیتے ہی رہیں گے تو پھر گزارا نہیں ہوگا. ٹھیک. پھر آپ اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر پائیں گے. تو ضروری ہے کہ اپیل ٹو سیلف انٹرسٹ. لوگوں کا جو سیلف انٹرسٹ ہے نا اس کو ہٹ کریں, اس کو دکھائیں, ان کو جگائیں, ان کے بارے میں بتائیں کہ بھئی آپ کا اس میں یہ فائدہ ہے. ٹھیک. سمجھ آ گئی نا جی. رائٹر نے بات کی کہ انڈرسٹینڈ ہیومن نیچر. ہیومن نیچر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ساتھیوں. جو انسانی نیچر ہے نا یہ ایک بڑی عجیب شے ہے. تو اس کو سمجھنا, اس پہ ماسٹری حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے اوپر تو باقاعدہ سیشن ہونے چاہیے ہیومن نیچر کو. کل ہم نے ہیومن نیچر کو چکما دینے, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے 5 طریقے ہم نے ڈسکس کیے تھے. ٹھیک. تو
اسی طرح ہم اس پہ بھی بات کریں گے. رائٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ ہیومن نیچر کو آج ہم 2-3 پوائنٹ اور ڈسکس کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اگر ہیومن نیچر کو سمجھنا ہے نا تو یہ سمجھیں کہ ہیومن نیچر پریورٹائز سیفٹی اینڈ سروائیول. ہیومن نیچر کی جو ایک خوبی پتہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سیفٹی کو پریورٹائز کرتی ہے, وہ ہمیشہ سروائیول کی بات کرتی ہے. ہیومن نیچر ہمیشہ جو ہے وہ جب کبھی بھی ڈیسیژن کرنا ہوگا نا تو وہ دیکھے گا کہ میری سیفٹی کس میں ہے, میری بچت کس میں ہے. یعنی انسان اپنی سیفٹی, اپنی بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں, اپنے ڈیسیژنز کرتے ہیں. تو اس لیے آپ جب کبھی بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے یا کام نکلوانا ہے تو ہیومن نیچر کو سمجھے کہ اگر آپ نے رسک والا کام اگلے کھاتے میں ڈال دیا ہے, آپ کسی بندے کی انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں اور آپ اس کو ایکسچینج میں کچھ دے بھی نہیں رہے ہیں, یعنی صرف رسک ہی رسک دے رہے ہیں, تو وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ بھائی جو بندہ آپ کے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے اس کو اپنے سیٹسفائی, اس کو سیو رکھنا ہے, اس کو سروائیو کرنے کا موقع دینا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو سیکیور کرنا ہے, سیکیورٹی دینی ہے. ٹھیک, تو جی پہلا ہے کہ انسانی فیصلے جب بھی ہوتے ہیں ہیومن نیچر کے سیفٹی اور سروائیول کے ذریعے ہوتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح پرسوٹ آف پلیئر, ہیومن نیچر پلیئر کی طرف جھکی رہتی ہے, یہ پلیئر کو پسند کرتی ہے. یعنی ہیومن نیچر پرائورٹائز پلیئر, یہ پلیئر کی بات کرتی ہے. جب یہ پلیئر کی بات کرے گی تو یہ پین کو اوائڈ کرے گی. ٹھیک ہے, پین کو اوائڈ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سیف رہنا, وہی بات آ گئی دوبارہ. ٹھیک ہے, تو جب کبھی بھی دیکھیں کہ انسان جب کبھی پلیئر اور پین میں کوئی بات چننا پڑ گئی نا انسان کو, تو انسان پلیئر چنتا ہے, آسان راستے چنتا ہے, لیس ٹریولڈ ویز چنتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی لیس بیٹن ویز چنتا ہے, ایسے راستے چنتا ہے کہ جن کے اوپر خطرات کم ہوں اور آسانیاں زیادہ ہوں. ٹھیک ہے, جن میں خوشیاں زیادہ ہوں, آسانیاں زیادہ ہوں, وہ راستے چنتا ہے. تو اس لیے جب کبھی بھی آپ نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, جب کبھی بھی معاملات کرنے ہیں دوسرے کے ساتھ, تو یہ دھیان میں رکھیں کہ بھی خطرات اگلے کے کھاتے میں نہیں ڈالنے, اگلے کے کھاتے میں آپ نے پلیئرز ڈالنے ہیں تو آپ کی بات سنے گا. اگلے کے کھاتے میں اگر آپ پلیئر ڈالیں گے, آسانیاں اس کو دیں گے, سیکیورٹیز دیں گے, سیفٹی دیں گے, سروائیول کے چانسز دیں گے, تو وہ آپ کی بات سنے گا, وہ آپ کا پارٹنر بننے کے لیے ریڈی ہوگا, وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ریڈی ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو پین دیں, اس کو پریشان کریں, اس کا فون اٹینڈ نہ کریں, اس کو تنگ کریں, اس کو جو اس کا شیئر ہے ٹائم پہ نہ دیں, تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر تو لڑائیاں ہی ہیں, پریشانیاں ہی ہیں. ٹھیک جی, نمبر 3 کہتا ہے اوائڈنس آف پین. ہیومن نیچر جو ہوتی ہے وہ پین سے دور بھاگتی ہے. یعنی ہیومن نیچر ٹینڈز ٹو اوائڈ پین, لاس, ڈسکمفرٹ, اسٹریس. ان چیزوں سے ہیومن نیچر دور بھاگتی ہے. اگر ساتھیوں ان چیزوں سے دور بھاگتی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان پین, ڈسکمفرٹ, اسٹریس, اس کے بعد لاس, اس سے دور بھاگتا ہے. تو اگر انسان اس سے دور بھاگتے ہیں تو آپ نے معاملات کرتے ہوئے ان چیزوں کو بڑا کمپرومائزنگ وے میں یا بڑے انڈرسٹینڈیبل وے میں بیان کرنا ہے, بڑے پریسائز انداز میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک جی ساتھیوں, اگلا پوائنٹ رائٹر کہتا ہے کہ اوائڈ ایموشنل پلیز. یہ جو ہمارے یہاں ہماری بڑی مجبوری ہے نا, ہم جذباتیت کے ذریعے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی جذباتیت کے ذریعے ایک مرتبہ کام نکالا جا سکتا ہے, ہر مرتبہ نہیں. دیکھیں ذرا, اب یہ چیز آپ نے لازمی نوٹ کی ہوگی, اگر ایک ہی مانگنے والا بیگر, بھکاری, ایک ہی طرح کے انداز میں اگر آپ کے پاس بار بار آئے گا نا, ویکلی آ جاتے ہیں, آپ کو پتا کاروبار بنا ہوا ہے, وہ جب وہ آتے ہیں تو آپ پہلی مرتبہ اس کو دیکھیں گے تو آپ اس پہ ترس کھائیں گے, آپ کی ایموشنز اپیل کریں گے, وہ آپ کی ایموشن کو اپیل کرے گا, تو آپ اس کو 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے استطاعت کے مطابق یا موڈ کے مطابق اس کو دے دیں گے. 100 روپے دے دیے, اگلے ہفتے وہ دوبارہ اسی کے ساتھ اسی انداز میں آ گیا ہے, آپ اس کو پھر شاید 10 روپے دے دیں. لیکن اگر تیسری مرتبہ نظر آیا تو آپ اس کو شاید اور سنا بھی دیں گے, یار روز ہی آ جاتے ہو آپ. ٹھیک ہے, یعنی بندہ وہی ہے. اور ہیومن نیچر کیا کرتی ہے کہ ہیومن نیچر یہ سمجھتی ہے کہ ایموشنز کو بار بار اس سے کام نہیں نکالا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو ایک ہی بندے سے بار بار ایموشنلی ایک ہی ٹرک سے آپ کام نکلوائیں گے تو وہ نہیں ہونا.
इसलिए ये जो रोने धोने हैं, इमोशनल बातें हैं, जज्बाती हरबे, नफ्सियाती हरबे, साइकोलॉजिकल ट्रीट करना है, कहता है ये ना करें, क्योंकि वक्ती तौर पे इंसान जज्बात की रो में बह जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनको ख्याल आता है, जब वो सोचते हैं जाके रात को, अगले दिन 2 दिन बाद कहते हो तेरी खैर, एक तो मेरे से हाथों हो गया है, इसने तो मेरे साथ जाती की है, ठीक है, इसने मुझे 2 नंबरी की है मेरे साथ, तो ये बात है रखी, ठीक। इसी तरह राइटर ने एक बात और की है, कहता है कि आइडेंटिफाई देयर मोटिव्स, लोगों के मोटिव्स भी तो समझे ना। अब अपनी ही बातें किए जा रहे हैं, अपने ही मामला आपको अजीज हैं, अपनी ही चीज़ें अजीज हैं भाई, जो आपकी ज़ात के अलावा जो लोग हैं उनके भी मकासद हैं, उनकी भी मनाजिल हैं, उनके भी गोल्स हैं, उनके भी इरादे, उनकी भी ख्वाहिशें हैं, उनकी भी कुछ नीयतें हैं, उनके भी कुछ ज़रूरतें हैं, कमियां हैं जिनको उन्होंने पूरा करना है, भाई उनके यहाँ भी कुछ ज़रूरतें हैं ना जिनको उन्होंने लेके चलना है, तो आप उनको समझें। जब आप उनको समझेंगे तब आप कामयाब हो जाएंगे, तब आप पावरफुल हो जाएंगे, फिर आप उनको उनके मुताबिक अपनी चीज़ों को तरतीब दे सकेंगे, ठीक है। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि ऑफर अ वैल्यू एक्सचेंज, भाई जब कभी भी मामलात करने चाहें तो अल्लाह के बंदो आप गिव एंड टेक, एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़, भाई आप किसी बंदे के साथ, सपोज आज का सबसे बड़ा मामला तो ये लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करवाना ना, आप किसी के साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसका शेयर क्या देंगे, कैसे देंगे, कितना देंगे, कब देंगे, ठीक है ना। यानी वैल्यू को एक्सचेंज तो करें ना। एक बंदा आपको जिंदगी भर की जमा पूंजी दे रहा है, जवाब में आप उसको क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप उसके साथ क्या मामलात कर रहे हैं, यानी वैल्यू को एक्सचेंज। वैल्यू एक्सचेंज क्या है भाई, आप जितना उससे को फ़ायदा ले रहे हैं उसके जवाब में आप उसको क्या फ़ायदा दे रहे हैं, इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, ठीक है। थिंक विन विन, स्टीफन आर कॉवी साहब ने कहा था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीम्स में, ठीक है। कहते हैं थिंक विन विन, बराबरी का सोचना है, ये नहीं कि मैं ही फ़ायदा ले लूँ, अगले को फ़ायदा मिले ना मिले, ये नहीं, ठीक है। ये तो ड्रामेबाजी, ये तो हो गई 2 नंबरी होगी ना। तो इसलिए वैल्यू एक्सचेंज जो है ना वो ऑफ़र करते हुए गौर करें, ख्याल करें, ऐसी ऑफ़र करें कि वो बंदा या जो आपका सामने वाला मुखालिफ है, आपका सामने वाली पार्टी है, वो उसको हिचकिचाए, उसको रद्द करते हुए उसको हिचकिचाहट फील हो, फिर आप पावरफुल हो सकते हैं, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह।